ایک مرتبہ آپ پوری رات روتے رہے، اور جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا شمار تو صاحب تقوی لوگوں میں ہوتا ہے، پھر آپ اس قدر گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ باز پرس کر کے یہ فرما دے کہ اے حسن، ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقعت نہیں، اور ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ عبادت خانے کی چھت پر اس طرح رو رہے تھے کہ سیلاب اشک سے پر نالہ بہہ پڑا، اور نیچے گزرتے ہوئے ایک شخص پر کچھ قطرے ٹپک گئے۔ چنانچہ اس نے آواز دے کر پوچھا کہ کیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ آپ نے جواب دیا، برادرم، کپڑے کو پاک کر لینا، کیونکہ یہ ایک معصیت کار اور گنہگار کے آنسو ہیں۔ بچپن میں آپ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، جس کی پاداش میں آپ جب کبھی کوئی نیا کپڑا تیار کرواتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ درج کر دیتے، اور اسی کو دیکھ کر اس درجہ گریہ وزاری کرتے اور روتے کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے تو فرمایا کہ مردہ دلی میں۔ میں نے پوچھا کہ مردہ دلی کا کیا مفہوم ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی جانب راغب ہو جانا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نماز فجر کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں تشریف لے گئے تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ مشغول دعا تھے، اور کچھ لوگوں کے آمین کہنے کی صدائیں آ رہی تھیں۔ چنانچہ میں یہ خیال کر کے شاید آپ عبادت میں مشغول ہوں، باہر ہی ٹھہر گیا، اور جب صبح کو دروازہ کھلا اور میں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ تنہا تھے۔ چنانچہ فراغت نماز کے بعد جب صورتحال معلوم کیا تو فرمایا کہ پہلے تو کسی سے نہ بتانے کا وعدہ کرو، پھر فرمایا کہ یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے وعظ کہہ کر دعا مانگتا ہوں، جس پر وہ سب آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ کچھ بزرگ آپ کے ہمراہ حج کے ارادے سے روانہ ہوئے، اور ان میں سے بعض لوگوں کو شدت سے پیاس لگی۔ چنانچہ راستے میں ایک کنواں نظر پڑا، لیکن اس پر رسی اور ڈول کچھ نہ تھا، اور جب حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے صورتحال بیان کی گئی تو فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا۔ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں میں سے پانی خود بخود ابل پڑا، اور سب لوگوں نے اچھی طرح پیاس بجھا لی، لیکن ایک شخص نے احتیاطاً کچھ پانی ایک کوزے میں ایک لوٹے میں رکھ لیا۔ اس حرکت سے کنویں کا جوش ایک دم ختم ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے خدا پر اعتماد نہیں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر آگے روانہ ہوئے تو راستے میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دیں جن کی گھٹلیاں سونے کی تھیں، اور جن کو فروخت کر کے لوگوں نے سامان خرد و نوش خریدا اور صدقہ بھی کیا۔ آپ پر یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ ایک کتے کو بھی دیکھ کر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کتے ہی کے صدقے میں مقبولیت عطا فرما دے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کتے سے آپ بہتر ہیں یا کتا؟ فرمایا کہ اگر عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ کتا مجھ سے 100 گنا افضل ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے، تو آپ نے بطور تحفہ
اس کو تازہ کھجوریں بھیجتے ہوئے پیغام دیا کہ سنا ہے کہ تم نے اپنی نیکیاں میرے نام اعمال میں درج کروا دی ہیں، میں اس کا کوئی معاوضہ ادا نہیں کر سکتا۔ انتقال کے وقت آپ مسکراتے ہوئے فرماتے رہے کہ کون سا گناہ، اور یہی کہتے کہتے روح پرواز کر گئی۔ پھر کسی بزرگ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ عالم نزع میں آخری وقت میں آپ مسکرا کیوں رہے تھے اور کون سا گناہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے؟ فرمایا کہ آخری وقت میں مجھے یہ ندا سنائی دی کہ اے ملک الموت، سختی سے کام لے، کیونکہ ایک گناہ باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ اسی خوشی میں مسرور ہو کر میں بار بار کون سا گناہ کہہ رہا تھا۔ وفات کی شب میں کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور ندا کی جا رہی ہے کہ حسن بصری اپنے مولا کے پاس حاضر ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہے۔